بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں اب تو ہمارے دیکھنے دکھانے کے معاملات جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اب تو آپ لوگوں کے بتانے کا وقت ہے کہ آپ نے جیسے کلپ نکالا یا ابھی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ دسمبر فل ہائی ٹائم تھا اس سب کے لیے، اور دسمبر میں بس یہ وہ جیسے کہتے ہیں جاتے جاتے دسمبر میں یہ شروع ہو چکا تھا، 20 سے سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی تھی۔ اور اب بھی یہ ہے کہ یہ جیسے بتایا تھا کہ یہ پہلے چاہتے تھے کہ سڑکوں پہ اس طریقے کی انریسٹ کریٹ کر کے پھر حملہ ہو تو شاید زیادہ کامیابی سے ہو۔ بڑا انہوں نے ویسے مضبوط اٹیک پہلے بھی فارم کیا تھا، جس میں کتنے غدار نکلے، کتنے لوگوں کو جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی اس کو بڑا نشانہ بنایا گیا اور کافی حد تک وہ کیا گیا۔ اور دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کسی بڑی شخصیات کے اترنے کا تو ٹائم اکتوبر نومبر تک اس سال موجود ہے۔ صرف خامنہئی صاحب ہی نہیں، اور بھی دنیا میں جہاں بھی کوئی اور بڑے جو مقتدر لوگ ہیں وہ جا سکتے ہیں، اتر سکتے ہیں۔ یہ ٹائم ہی اتنا تیزی سے بدلے گا چیزیں کہ آپ لوگوں کو موقع ہی نہیں ملے گا ذہن بنانے کا، سوچنے سمجھنے کا۔ آپ لوگ کافی زیادہ اس میں جو ہے کنفیوز ہو جائیں گے اس میٹر کو لے کے، کہ آپ کے تھنک ٹینکس فیل ہو جائیں گے۔ آپ ابھی سوچ ہی رہے ہوں گے تو کچھ نیا ہوا ہوگا۔ لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کے ناظرین کے توسط سے آپ کے ناظرین کو بتا دوں جس پر توجہ بڑی ضروری ہے، کہ دو چیزیں ہیں۔ ایران کا ایٹمی جو پروگرام ہے وہ ایک بزنس وار کا حصہ ہے، اور وہ بزنس وار ہے مستقبل کی وار، جس کے تحت کرپٹو، جس کے تحت اے آئی، جس کے تحت ڈیٹا سینٹر سب کے سب چلیں گے۔ اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے بجلی۔ یہ بجلی جو ہے یہ ایٹمی بجلی گھر جیسے بنا سکتا ہے ویسے کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس پہ بات کر چکے تھے کہ ایٹمی بجلی گھر میں جب بھی جو بجلی بنتی ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے اور بہت زیادہ افیکٹو ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کے جو واٹر اور اس سے آپ کر رہے تھے۔ اب امریکہ کو اگر حکومت کرنی ہے، ڈالر تو ختم ہو گیا، اب آپ لوگ موبائلوں پہ چل رہے ہیں نا، کاغذ ختم ہو گیا۔ اب چاہیے اس ٹرانسفر سے، اس ٹائم آپ کی جیب میں، میری جیب میں کوئی پیسے نہیں ہوں گے، کوئی اور ساتھ بیٹھا کوئی پیسے نہیں، آن لائن ٹرانسفر، جیز کیش، ایزی پے، یہ وہ۔ اس کا جو اگلا فیز ہے وہ یہ ہے کہ یہی بٹ کوائن کی اس میں چلی جانی۔ اس کے لیے مائننگ چاہیے، مائننگ کے لیے بجلی چاہیے، ڈیٹا سینٹر بجلی۔ تو اب مستقبل کی جو انڈسٹری ہے، جس کا کمپٹیشن ہے، جو وار ہے بیسیکلی، وہ ہے آپ کی ڈیٹا سرورز کی، آپ کی اے آئی کی، آپ کی جو یہ بٹ کوائن یا جو بھی یہ کرنسیز کہہ لیں۔ اس کے اب دو فیکٹر ہیں۔ اگر امریکہ کے علاوہ کوئی اور یہ بنا گیا تو امریکہ کے تو اگلے 100 سال تک کا وجود ختم ہو گیا۔ مطلب ڈالر تو گیا سو گیا، مستقبل کی جو تیاری ہے وہ بھی ہاتھ سے جاتی ہے اگر امریکہ بجلی گھر، ایٹمی بجلی گھر نہیں بناتا۔ اب ایران بار بار باور کرا چکا کہ بھائی میں کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا، فتویٰ ہے شرعی طور پہ دے نیو ایٹ کہ یہ نہیں بنا سکتے، شرعی طور پہ اجازت ہی نہیں ہے۔ بچے کو پتا ہے کہ ایٹمی اس پہ نہیں جایا جا سکتا ہتھیار پہ، لیکن یہ بار بار وہ کہتے ہیں ہم۔ اچھا، ایون کہ جب ایران نے یہ کہہ دیا کہ میں سعودیہ کو بھی یہ شیئر کر دوں گا، اور مسئلہ بن گیا۔ الٹا ہونا تو یہ تھا، جو تاثر تھا کہ بیکاز امریکہ اینڈ سعودیہ دوست ہیں اس وقت، بڑی وہ جیسے کہتے ہیں بیگنگ بال اٹھا کے سعودیہ کے آگے آ جاتا ہے ٹرمپ بار بار۔ آپ گھوم پھر کے سوچے تو صحیح، امریکہ دنیا کی قوت بیگنگ بال کی طرح اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، اس ملک کے پاس لے کے جا رہی ہے جس ملک آپ لوگ صرف لبیک 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 کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا پھینکا ہوا وہ سارے کا سارا نذرانہ ہے جو کہیں اس کی، جیسے کہتے ہیں نا، آپ کی عقیدتیں ہیں جو پھینکی ہیں ادھر جا کے، خرچ کی ہوئی عقیدتیں ہیں جو کہیں ٹرمپ کی طرف جاتی ہیں۔ تو بھیک کا کٹورا ادھر ہی ہے۔ آج بھی کائنات کے خزانوں کی کنجیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہیں۔ آپ لوگوں کا سسٹم مانے بے شک نہ مانے، جو لوگ اس کا بھی انکار کرتے رہے۔ ٹرمپ کدھر آتا ہے؟ اس بیابان میں کیا پڑا ہے؟ تیل دنیا کے اور ملکوں میں نہیں ہے؟ بتائیں، تیل کس ملک کے پاس نہیں ہے؟ اور بھی ایران کے پاس بھی ایون تیل ہے۔ یہ تیل کی بات ہے، یہ بات یہ ہے باور کرانے کی کہ زمین و آسمان کی وہ جو روایت تھی نا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو دے دی، وہ ادھر ہی پڑی ہیں۔ اب ایران کہتا ہے کہ میں سعودیہ کو بھی شیئر کر دوں گا ٹیکنالوجی، رشیا پوری مدد کر رہا ہے، چائنا پتہ نہیں کتنے بجلی گھر بنا گیا ایٹمی اس پہ،
ایران کے پاس آتا ہے تو ویری نیکسٹ یہ جتنے گرے ہوئے ملک ہیں اس وقت آپ کے کیپیبل ہو جائیں گے دجالی سسٹم کو فیس کرنے کے، کاؤنٹر کرنے کے. ان کے پاس بجلی بھی ہوگی، ان کے پاس ڈیٹا سرورز کی کیونکہ اس کے لیے بجلی چاہیے بہت زیادہ. تو اب اس وجہ سے یہ جنگ ٹل کے بھی نہیں ٹلنے کی، کیونکہ کسی صورت ایٹمی بجلی گھر نہیں چاہیے، اور ایران کے پاس نہیں چاہیے، ورنہ اس پورے خطے میں آ جائے گا. پاکستان کے پاس آ جائے گا. پاکستان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، پاکستان نے میزائل بنائے ہیں، پاکستان نے سب کچھ کیا. ابھی تک پاکستان بجلی بنا کے نہیں دے رہا، ورنہ ہم یہ قرضے کے نیچے ہوتے. ہم نے تو تیل میں پھونک دیا سارا کچھ. سر جی اگر یہ ہمارا بجلی گھر ہو جاتا تو ہم یہ آپ کے جو بجلی گھر کے یہ جو آپ کے آئی پی پیز کے معاہدے کرنے تھے، ہم نے یہ ایل این جی اسکینڈلز آنے تھے، ضرورت ہی نہیں، ہر چیز بجلی پہ چل رہی ہوتی، الیکٹرک چولہے آ جاتے، الیکٹرک سب ہوتا. اسامہ صاحب پچھلے دنوں جو ہے نا امریکن آرکائیو سے جو صدر جارج ڈبلیو بش تھے اور پیوٹن تھے کی جو ملاقاتیں ہوئیں امریکہ میں، ان کا ٹرانسکرپٹ جو ہے نا وہ جاری کیے گئے، جس میں رشیا نے جو 3 ملاقاتیں، ان تینوں ملاقاتوں میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ جو ایران ہے وہ ایٹمی قوت بننا چاہ رہا ہے. 3 ملاقاتوں میں کہ وہ میزائل بنا رہا ہے، وہ جو یورینیم ہے اس کی افزودگی کر رہا ہے. تو یہ معاملہ تب سے چل رہا ہے. ان کی جو انٹیلیجنس تھی تو بش نے بھی کہا تھا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. لیکن اب بتائیں، اب یہ جو خاص طور پر یہ احتجاج ہو رہے ہیں، یہ معاملات، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے پیشگوئی کی تھی ایران پر اب حملہ ہونے والا ہے، وہ وقت آ گیا ہے؟ وہ تو آ ہی گیا سر جی، اب تو سورج نکل آیا. اب کیا مطلب، اب آپ لوگوں کو تو جو ہمارے ویورز ہیں ان کو تو اتنی، میں سمجھتا ہوں ان سے مجھے یہی امید ہے کہ جس دن پہلا احتجاج پھوٹنا تھا اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اب حملہ ہوا، کہ وہ دسمبر میں حملے کی ڈیٹ دی تھی. اور ابھی پچھلے سال کی فورکاسٹ میں دیکھیں یہ بتایا ہوا ہے کہ جنوری سے آگے ریٹس اور احتجاج ہوں گے ایران میں، اور یہ اس کی جو ٹیک اوور ہے اس کا بہانہ بھی بن سکتا ہے. تو رجیم چینج پاسبل ہے، حکومت گرنا پاسبل ہے، اور یہ جو انریسٹ ہے یہ آپ کے پورے خطے کی طرف آنا ہے. اس کو ذہن میں رکھ لیں. اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ایران میں ہی ہو رہا ہے، انڈیا کا بھی نمبر لگنے والا ہے اور ٹکا کے لگنے والا ہے. جو میں آپ کو بیسک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے ناظرین کے ذریعے، اس کو سمجھیں. یہ گئی سمجھو، یہ سب کچھ ہو گیا، جنگ حملہ بھی ہو گیا، لیکن آپ کو جو اصل بات سمجھنے کی ہے کہ دوبارہ کہاں ہو سکتا ہے، اس کو سمجھیں کہ یہ ایٹمی بجلی گھر کا معاملہ ہے، یہ مستقبل کی کرنسی کا معاملہ ہے. مستقبل کی کرنسی کو بہت بجلی چاہیے، ڈیٹا سینٹرز کو بہت بجلی چاہیے، اس بجلی کے لیے ایٹمی گھر چاہیے، اس کے لیے کوئی کمپیٹیٹر نہیں چاہیے. اس لیے جتنے بھی ایٹمی بجلی گھر کے کمپیٹیٹر ہیں سب بڑھانے ہیں ہمیں. ایران ایٹمی میزائل نہیں بنا رہا تھا، پرابلم نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے رپورٹ بتائی ہے یہ خود اپنی بنائی ہوئی رپورٹیں ہیں. رشیا تو خود اس کا 250 سائنسدان تھا ادھر. آپ نے دیکھا نہیں، پیوٹن سے پوچھا تھا کسی نے کہ آپ کے سیف ہے سائنٹسٹ نے کہا جی ہمارا 250 بندہ تھا وہ سیف ہے جب یہ اٹیک ہوا. اور رشیا نے خود تو کروا رہا سارا کچھ ادھر، تو رشیا نے شکایتیں لگانی تھی جا کے. یہ صرف ہاں پرانی بھی ہو تو بات کو سمجھیں کہ شرعی طور پہ یہ شرعی حکومت کا اگر پتہ چل جائے کہ اس نے ایٹمی حملہ ہتھیار بنایا ہے تو یہ حکومت ویسی اپنی ول کھو دے گی. آپ کو اور مزے کی بات بتاؤں، صرف ٹرمپ جا کے ویڈیو جاری کر دے کہ ایٹمی میزائل کی، ویسے یہ حکومت گر جانی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس نے شرعی اپنے دیے ہوئے فتوے کے خلاف کام کیا ہے، شرعی طور پہ اہل ہی نہیں رہنا تھا. کس چکروں میں؟ اگر جینوئنلی اس حکومت کو ایٹمی اس پہ گرانا ہوتا تو اس کی صرف ویڈیو جاری کرنی تھی یورینیم کی کہ یہ دیکھیں یہ میزائل بن گیا اور اس کے اندر یہ انہوں نے ایٹمی اس کو کر دی ہے لوڈ، بس. تو یہ ول ختم ہو گئی تھی اس شریعہ اس کی. لیکن کیونکہ پرابلم ایٹمی بجلی گھر سے ہے جو کہ اس خطے کو نہیں دینا، وہ ایشو ہے، وہ جو کرے گا اس کے لیے ایشو ہے. آپ کیوں نہیں بناتے چلیں؟ آپ بڑے بٹ کوائن اور مائننگ اور یہ وہ میں آگے نا بجلی گھر بنائے نا. میزائل آپ نے بنایا آپ کو کچھ نہیں ہوا، انڈیا نے بھی بنایا کچھ نہیں ہوا. میں شرط سے کہتا ہوں پاکستان انڈیا بجلی گھر کا نام لے کے دکھائے. یہ ایران نے لیا ہے نا. میزائلوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میزائل پاگل ہے کون چلنے دے گا، ساری آگے آ جائیں گے کہ بھئی پورا خطہ ہل جائے گا. پرابلم تو بزنس وار ہے، اور یہ بزنس وار ہے. لیکن اب یہاں جو ہمارا سینٹیمنٹ ہے یا جو اس پہ بھی تھوڑی سی میں بات کر دوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ تو ایک شرعی حکومت ہے. تو بھائی شرعی حکومت میں جو اکنامک سسٹم ہے یا جو بھی ان کے نیچے چلایا گیا نظام ہے، کیا وہ ایکوریٹلی الائنڈ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے؟ کیا ایران کا نظام حکومت نیچے تک وہ ساری کی ساری سٹینڈرز یا فیچرز دے سکا لوگوں کو جو اللہ کے دین میں؟ اب اس کو سزا کیا ملنی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نیچے اگر لوگ اس حد تک تنگ ہیں، اس حد تک وہ سارا جو فیس کر رہے ہیں، جو ایکچوئل احتجاج کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جب وہ انقلاب کے لیے تربیت تھی تو اب بعد میں اس کی عملی شکل بھی تو دکھانی تھی. عملی شکل کے لیے بہت ضروری تھا کہ پورا اکنامک ماڈل دیا جاتا اسلامی، جس کے تحت یہ کبھی بھی کوئی سویا ہی نہیں اٹھنا تھا. اس میں کسی کو آپ انگلی دے کے نکال نہیں سکتے تھے. اس پہ میں ایک آیت آپ کے گوش گزار کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اور کوئی نہیں، مومنوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے نہیں. مومنوں تم ایسی باتیں کہا کیوں کرتے ہو، کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ بھئی جو تم نے کہا ہے نا وہ کرنا ہے. پھر اگر آپ نے اسلامی اس کا نام لیا تھا، آپ کو اس کو اسلامی پورا سسٹم بنا کے دکھانا ہے. سمپل. کابورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں. یعنی کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس پہ خدا کی مدد نہیں آتی. آپ جو کہیں گے نا کہ بھئی جب آپ جہاں آپ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ خدا کی مدد کیوں نہیں آئی، فلسطین سے لے کے آپ لوگ جہاں آپ کی چیخیں نکلنے لگتی ہیں نا، آپ لوگ فوراً یہ وہ کلیم کرنے لگتے ہیں جی خدا ہے تو مدد کدھر ہے؟ آپ کدھر ہیں؟ آپ نے وہ کیا ہی نہیں جو آپ نے کہا تھا. آپ نے لا کرنی تھی پورے سسٹم کو، آپ سسٹم میں انٹیگریٹ ہوتے پھر رہے تھے. جیسے میں عموماً کہتا ہوں تو بھی عمران خان ویسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. یہ ویسے ہی لا ہے کہ لا اور کلمہ. بھئی لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے. پہلے سے نو ٹو ایوری سسٹم. سسٹم یہ ہے. اب سسٹم آگے کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین، اگلی آیت ہی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ وہ ہے جو آپ نے وہ ابھی بنیان مرصوص کا وہ کیا تھا. جو لوگ خدا کی راہ میں پرے جما کر لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ بے شک محبوب کردار ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت لینے کے لیے کیا ہے کہ شانہ بشانہ یکجہتی کے ساتھ ایک ہو کر ان الائنمنٹ عمل کریں. جو کہا ہے وہ کرنا ہے. اگر نہیں کرتی کوئی حکومت، کوئی مسلمان، اس کی ول ختم ہو جاتی ہے کہ خدا کہتا ہے میں اس سے بیزار ہوں. بیزاری لیول یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھر مدد نہیں آتی. سمپل از دیٹ. تو یہ ایک ریزن ہے اس وقت اگر ریسکیو شپ یا کوئی چیز نہیں آئے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایران کے متعلق وہ جو آخری قتل و غارت گری کی روایتیں ہیں ادھر سے ورلڈ وار، تو وہ شہزادے کی خوشبو آ رہی ہے. پھر شہزادے کی خوشبو ہواؤں میں ہے. اب سمجھیں کہ اتنی جنگیں، اتنا سب ماحول بن چکا، اور ایک کلیمنٹ ہے جو ان کو مطلب ان کی حکومت کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اس کے اندر جتنا سب کچھ پل رہا ہے یا چیزیں ہیں وہ کھل جائے گی. اگر امام مہدی علیہ السلام کی الائنمنٹ میں ہوگی تو بچ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو، مطلب یہ سب گزر جائے گا. اور اگر یہ ان کی الائنمنٹ میں نہیں بلکہ یہ ان لوگوں میں ہوں گے جن کے متعلق یہ ہے کہ امام کے ظہور کے وقت یہ سب ان کے اپنے ہی سب سے پہلے جو رزسٹ کریں گے، اگر یہ ان میں سے ہیں تو پھر گر جائیں گے. کوئی چکر ہی نہیں ہے، کیونکہ آگے صرف وقت خدا کے نمائندے کا زمین پہ سیدھا ہو رہا ہے بس.